یا وجیہت فرمایا اگر تم اس فعل شرعی سے، اس برے عمل سے اور سود خوری سے باز نہ آئے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ماہ مقدس ہمیں عطا کیا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام تاجدار کائنات، سرور کائنات، روح کائنات، جان کائنات، احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں کہ جن کے وسیلہ جلیلہ سے اللہ نے ہمیں رمضان مبارک یا ببرکت سعادت، رحمتیں اور برکتیں عطا کی ہیں۔ سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا پروگرام جتنے بھی ہمارے ناظرین و سامعین وہ لازمی سنیں، کیونکہ ہم آج آپ کی خدمت میں ایک ممتاز عالم دین کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ آج ہمارے پروگرام میں تشریف لائے عالم نبیل فاضل جلیل جناب فاضل جامعہ نعمیہ لاہور پاکستان، عظیم مذہبی اسکالر ہیں۔ میری مراد حضرت علامہ مولانا حافظ محمد صغیر ربانی صاحب ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ دل کیا تھا گرائیوں سے ہم علامہ صغیر ربانی صاحب کو جناب خوش آمدید کہتے ہیں۔ قرآن حدیث میں سود کی جو مذمت کی گئی، اس کے علاوہ ملک و معاشرے میں اس کی تباہ کاریوں کی وضاحت بیان ہوگی، تباہ کاریوں سے کس طرح بچا جائے، ان تمام باتوں پر تفصیل گفتگو ہوگی۔ تو میں علامہ صغیر ربانی صاحب کی خدمت میں عرض کروں گا کہ قرآن و حدیث کے اندر جو سود کی مذمت کی گئی ہے اس کی تھوڑی سی وضاحت کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، صدقت یا رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم علیک یا خاتم النبیین۔ بہت شکریہ اشتیاق سلطانی صاحب، ماشاءاللہ میں گاہے گاہے آپ کے پروگرامات دیکھتا رہتا ہوں، نظر نواز ہوتے رہتے ہیں، بڑی طمانینت محسوس ہوتی ہے جب ساتھیوں میں سے کوئی شخص اس طرح کا صحت افزا اور فروٹفل پروگرام کرتا ہے۔ اس سے اویئرنیس آتی ہے، آگاہی آتی ہے، اور بے شمار وہ خفتہ گوشے جو کہیں سوئے ہوتے ہیں وہ بیدار ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور بہت ساری برائیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے، بہت ساری اچھائیاں جو ہیں وہ اجاگر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو ایسے میں اس طرح کا پروگرام کرنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت خوش آئند بات ہے۔ اس پر میں آپ کو ہدیہ تبریک اور تہنیت پیش کرتا ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔ رب لم یزل ولا یزال کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ترقی اور عروج عطا فرمائے، آمین، اور یہ نظام مزید پھیلے پھولے۔ آمین۔ بڑے خوبصورت موضوع کا آپ نے انتخاب کیا ہے۔ جی یقیناً آج کے اس پرفتن دور میں اور مادیت گزیدہ ماحول میں جی اس کی از حد اور اشد ضرورت ہے بالکل ایسا۔ کہ لوگوں کو اویئر کیا جائے، لوگوں کو آگاہ اور آشنا کیا جائے کہ سود کی تباہ کاریاں جو ہیں جی وہ دنیا اور آخرت کے اعتبار سے کتنی ہولناک ہیں۔ جی دیکھیے قرآن عزیز میں اللہ رب العزت نے کتنے خوبصورت پہرائے میں اس کو بیان کیا، جی
اور پھر کتنی سنگینی جو ہے وہ اس کی بیان کی ہے. پہلے حکم کیا ہوا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. فرمایا ایمان والو ذروا ما بقی من الربا، جی کہ یہ جو فاضل تم سود لیتے ہو چھوڑ دو اس کو. جی ان کنتم مؤمنین، اگر تم سچے ایمان والے ہو. جناب مولانا اشتیاق سلطانی صاحب، دعویٰ ہو ایمانی کا، جی دعویٰ ہو ایمان کا، دعویٰ ہو اسلام کا، دعویٰ ہو مسلمانی کا، اور رب کے تقاضے اور مطالبے پورے نہ کیے جائیں، یہ قرین انصاف تو نہیں ہے نا. جی بالکل ایسے ہی. یہ کوئی ایمانی تقاضا تو نہیں ہے نا. جی یہ کوئی اسلامی دعویٰ تو نہ ہوا نا پھر. جی جی کہ آپ ایمان کا دعویٰ بھی کریں، آپ کہیں مجھ سے بڑا مومن کوئی نہیں، مجھ سے بڑا مسلمان کوئی نہیں، مجھ سے زیادہ تقوی شعار کوئی نہیں، اور پھر اللہ رب العزت کے جو احکامات ہیں ان کو آپ پس پش ڈال دیں، اور وقتی کوئی فائدہ آپ اس کو حرز جا بنا کر آپ اس کو ترجیح دیں. یہ میں سمجھتا ہوں قرین انصاف نہیں ہے، بالکل ایسا. اور یہ تقاضا ایمانی نہیں ہے. جی. تو فرمایا اگر تم ایمان والے ہو تو پھر باقی مادہ سود جو ہے وہ تم اس کو چھوڑ دو. جی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. اللہ سے ڈرو اور اس فعل شنی سے، اس عمل کبیح سے باز آ جاؤ اگر تم ایماندار ہو. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا، بڑی سنگین اور ہولناک آگے جو بات آ رہی ہے پورے قرآن عزیز میں، سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ ایک ایمان والے کے لیے سنگین ترین بات کوئی اور نہیں ہو سکتی. کیا فرمایا؟ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. فرمایا اگر تم اس فعل شرعی سے، اس برے عمل سے اور سود خوری سے باز نہ آئے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے. اللہ اللہ اکبر. پورے قرآن عزیز میں جس بات کو سب سے زیادہ ڈسکریج کیا گیا وہ یہی سود ہے. وہ یہی سود ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ. بابا کوئی ایسا ہے انسان جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کا متحمل ہو سکے؟ ممکن ہی نہیں ہے. جی ایسے ہی. لیکن فرمایا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو پھر یہ اعلان جنگ ہے. تو سود اتنا منحوس عمل ہے، اتنا قبیح عمل ہے کہ اللہ رب العزت نے سود خور کے ساتھ اعلان جنگ کا اعلان کر رکھا ہے. اور حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان بھی ہے، فرمان خوبصورت بیان بھی ہے. فرمایا کہ اللہ رب العزت پر حق ہے اللہ کہ 4 آدمیوں کو نہ وہ جنت کی نعمتوں سے متمتع اور متنفع کرے اور نہ ہی ان کو داخل جنت ہونے دے. استغفر اللہ. 4 آدمیوں کے متعلق فرمایا کہ اللہ پر حق ہے، نہ وہ جنت کی خوشبو سکیں گے، نہ جنت کے انعامات سے بہرہ اندوز ہو سکیں گے، اور نہ ہی وہ داخلے جنت ہو سکیں گے. وہ 4 کون کون سے ہیں؟ فرمایا سود کھانے والا، اللہ اللہ، شراب نوشی کرنے والا، ناحق یتیم کا مال کھانے والا، اور جھوٹی قسم کھانے والا. اللہ اکبر. یا فرمایا والدین کا نافرمان. جی. اور دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا کہ بدی، ذلت اور گناہ کے اعتبار سے سود کے
73 درجے ہیں. اللہ اکبر. 73 جی 73 درجے ہیں گناہ کے اعتبار سے. جی اور فرمایا کہ جو سب سے کم درجہ ہے، سب سے کم درجہ گناہ کے اعتبار سے، جو بڑے ہیں وہ تو بڑے ہیں نا، جو سب سے کم درجہ ہے گویا کہ اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر کے اس کے ساتھ عمل زوجیت کرنا ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ کم درجہ ہے گناہ کا. جو 73 درجے ہیں نا، جی ان میں سے کم ترین جو سود کھانے والا ہے وہ کیا ہے کہ ماں کے ساتھ الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ نکاح کر کے اس کے ساتھ عمل زوجیت کرنا ہے. اور دوسرے مقام پر فرمایا کہ سود کا 1 درہم یا 1 دینار کھانا 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ بدتر ہے. اللہ اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین عام لین دین میں بھی اتنی احتیاط برتا کرتے تھے کہ ذرہ بھر کے ہی کسی چیز کے زائد ہونے کا شائبہ پیدا ہوا تو وہیں چھوڑ دیا. جی غالباً حضرت ابو رافع ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک پازیب تھی چاندی کی. جی تو میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں لے آیا بیچنے کی غرض سے، لین دین کی غرض سے. تو آپ نے ایک پلڑے میں پازیب رکھی اور دوسرے میں درہم رکھا. اور آپ کو یقیناً معلوم ہوگا درہم جو ہوتا ہے یہ چاندی کا ہوتا ہے جی اور دینار سونے کا ہوتا ہے. جی اور وہ جو 6 چیزیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے غالباً ترمذی کی حدیث بیان فرمائی ہے کہ ان کو ایک دوسرے کے ساتھ دست بدست، ید بید اور برابر سرابر آپ خرید و فروخت کر سکتے ہیں. سونے کو سونے کے ساتھ، چاندی کو چاندی کے ساتھ، کھجور کو کھجور کے ساتھ، گندم کو گندم کے ساتھ، جو کو جو کے ساتھ، نمک کو نمک کے ساتھ، لیکن ہو دست بدست، یعنی کوئی اس میں ادھار نہ ہو. بالکل صحیح. اور ہو بھی یعنی ید با ید بھی ہو اور اس میں برابر برابر بھی ہوں، اضافہ نہ ہو. تو یہ چیزیں چونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی، تو اس میں ایک پلڑے میں پازیب رکھی، دوسرے میں درہم رکھا. تو پازیب کچھ وزنی ہوئی. جی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درہم کے مقابلے میں جو تھوڑی سی پازیب زیادہ تھی فرمایا اس کو کاٹ دو. حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے میں نے عرض کیا اے ابوبکر صدیق، اے میرے نبی کے لاڈلے، جی یہ جو اضافہ ہے اس کا فائدہ آپ کو ہوگا نا، مجھے تو نہیں ہے. تو میری طرف سے کوئی آبجیکشن نہیں ہے، میری طرف سے کوئی اعتراض نہیں ہے، تو آپ رکھ لیں. فرمایا نہیں 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 نہیں، میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے خود سنا ہے کہ اضافہ لینے والا بھی جہنمی ہے اور اضافہ دینے والا بھی جہنمی ہے. یعنی جو سود دیتا ہے وہ بھی جہنمی اور جو سود لیتا ہے وہ بھی جہنمی. فرمایا کہ جو سود کھاتا ہے اس پر بھی لعنت، جو وکالت کرتا ہے سود کی اس پر بھی لعنت، جو کتابت کرتا ہے لکھتا ہے اس پر بھی لعنت، اور جو اس کی گواہی دیتا ہے اس پر بھی لعنت. یعنی یہ اتنا مرحوس عمل ہے کہ حزم و احتیاط کے ساتھ اس راہ پر چلنا پڑتا ہے. بڑی مشہور بات ہے نا، یعنی آپ دیکھیں کہ ہمارے اسلاف کس طریقے سے ان چیزوں سے اپنے آپ کو ذرا پرے رکھتے تھے اور بچا کر رکھتے تھے. مشہور بات ہے کہ چراغ امت فقیہ ملت ماشاء اللہ
امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ و رضوان. ماشاء اللہ. آپ عازم سفر تھے, کہیں جا رہے تھے, سفر کی تکان کی وجہ سے, تھکاوٹ کی وجہ سے آپ سستانے کی غرض سے ایک جگہ ٹھہرے جی, اور آپ پسینے سے شرابور تھے. کچھ نکاہت بھی آپ نے محسوس کی, اکتاہٹ بھی محسوس کی, اور وہاں کوئی قریب شجرے سیادار بھی نہیں تھا, کوئی درخت نہیں تھا, اس کی چھاؤں میں بیٹھتے یا کھڑے ہوتے اور کچھ تکان کو دور کر لیتے, تھکاوٹ کا افاقہ ہو جاتا. تو آپ کو ایک مکان کا سایہ نظر آیا, اور کوئی درخت نہیں, مکان کا سایہ. دفتن آپ آگے بڑھے اس مکان کے سائے میں کھڑے ہونے کے لیے, لیکن مان ساتھ ہی آپ کو خیال آ گیا کہ صاحب مکان سے میں نے قرض لینا ہے. اللہ. صاحب مکان سے, یہ میرا مقروض اور مدیون ہے. آپ ذرا پرے ہٹ کر چلچلاتی دھوپ میں کھڑے ہو گئے. مصاحبین نے عرض کیا حضور والا, سایہ درخت کا یہاں ہے کوئی نہیں, تو مکان کے سائے میں اس کی اوٹ میں کھڑے ہو جائیں. فرمایا تم نہیں جانتے, یہ جو مالک مکان ہے نا, یہ میرا مقروض ہے, میں نے اس سے قرض لینا ہے, اور میں نے مخدوم کائنات امام الانبیاء ختم المرسلین جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان سن رکھا ہے کہ جو اپنے مقروض سے ذرہ بر بھی قرض سے ہٹ کر کچھ فائدہ حاصل کرے گا, وہ بھی سود کے زمرے میں آئے گا. اللہ 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 اللہ. تو میں نہیں چاہتا کہ اس شخص سے میں نے چونکہ قرض لینا ہے, تو قرض تو میں نے لینا ہے, جو میں نے اس کو رقم دی ہے تو اس کے مکان سے, اس کے سائے سے میں فائدہ حاصل کروں. میں سمجھتا ہوں شاید کہیں یہ سود کے زمرے میں نہ آ جائے. تو آپ نے اتنے احتیاط کے دامن کو وہ پکڑے رکھا, اور باوجود ضرورت کے آپ نے اس مقروض کے مکان کے سائے میں کھڑا ہونا گوارا نہ کیا, اور یہ دیکھتی ہوئی بستی ہوئی آگ میں آسمان کی وہ سورج کی تپش میں آپ نے کھڑے ہونا گوارا کیا, لیکن آپ نے اس مکان کے مقروض جو ہے اس کے مکان کے سائے میں کھڑا ہونا آپ نے گوارا نہ کیا. دیکھیں جی, ایک طرف اتنی احتیاط ہے, اتنی احتیاط ہے, اور دوسری طرف میں آپ کی اس پروگرام کی وساطت سے میں آپ سے یہ پوچھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو موجودہ ملک و معاشرہ ہے, اس کی تباہ کاریوں کی ہمیں کیا کیا وجہ ہے, اس پر وضاحت کریں گے کہ اس تباہ کاریاں کیوں ہیں ملک اس معاشرے کے اندر. میں آپ کے اس سوال سے پہلے ایک اور بات کرنا چاہوں گا, اور پھر میں آپ کے اس سوال پر آتا ہوں. جی. شب معراج, جی, سفر اسرا کے دوران جی, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار مناظر دیکھے. ان میں سے ایک منظر بڑا ہولناک, کہ ایک شخص جس کا پیٹ بڑے برج کی طرح, گنبد کی طرح بہت بڑا ہے, جی, اور شیشے کی طرح صاف ہے, یعنی اندر جو بچھو اور سانپ وہ موومنٹ کر رہے ہیں, دوڑ رہے ہیں, حرکت کر رہے ہیں, وہ سب کچھ نظر آ رہا ہے. اور اتنے بڑے پیٹ کے بوجھ کی وجہ سے وہ زمین پر گرا ہوا ہے, اٹھ نہیں سکتا. اور ادھر سے ایک بڑا گھوڑے کی طرح ڈرونی شکل والا ایک جانور آتا ہے, اور اس کو روٹ کر چلا جاتا ہے. وہ اٹھنا چاہتا ہے لیکن اٹھ نہیں سکتا. پوچھا جبریل یہ کون شخص ہے؟ یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کا سود خور ہے جس کا یہ انجام ہے. اور حضور فرماتے ہیں کہ ایک دن صبح کی نماز کے بعد ہمارا معمول ہوتا تھا صحابہ سے مخاطبہ ہوتا. اگر کسی نے رات کو کوئی خواب دیکھی ہوتی تو حضور فرماتے تم نے کوئی خواب دیکھی ہے؟ صحابہ بیان کرتے, نہیں دیکھی تو عرض کر دیتے کہ یا رسول اللہ نہیں. تو ایک دن ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمایا
تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھی؟ یا رسول اللہ نہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی خواب بیان کی. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی کی خواب بھی بمنزلہ وحی ہوا کرتی ہے. بالکل صحیح. اللہ معاف کرے، جھوٹ کی آمیزش کہنا تو دور کی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خواب کے متعلق جھوٹ کی نسبت کرنا بھی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھنے کے مترادف ہے. بالکل صحیح. فرمایا میں نے خواب دیکھا، 2 آدمی میرے پاس آئے، مجھے ارض مقدس کی طرف لے گئے، اور میں نے گزرتے ہوئے دیکھا کہ ایک نہر بہہ رہی ہے، پانی کی نہیں، خون اور پیپ کی. اللہ اللہ اللہ. وہاں ایک آدمی ہچکولے کھا رہا ہے، اور جب اس خون اور پیپ کی نہر سے وہ باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو ایک آدمی زور سے پتھر مار کر دوبارہ اس کو اس نہر میں دھکیل دیتا ہے. میں نے پوچھا یہ کون شخص ہے؟ کہا جو خون اور پیپ کی نہر میں ہچکولے کھا رہا ہے یہ سود خور ہے، اور جو باہر پتھر لیے کھڑا ہے یہ ایک فرشتہ ہے جو اس کو باہر نہیں نکلنے دیتا. اللہ 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 استغفر اللہ. یعنی یہ انجام بد ہے سود خور کا. اور اتنی ساری گفتگو ہو گئی، اور آپ کے وہ مطلب میرا یہ جواب بھی لمبا ہو رہا ہے، اور آپ کے میں سوال اگلے نیکسٹ کوشچن کی طرف بھی آتا ہوں. ہم دنیاوی نفع کے لیے اور چند ٹکوں کی خاطر اپنی دنیا بھی برباد کر رہے ہیں، اپنی آخرت بھی برباد کر رہے ہیں. ایسا ہی ہے. دنیا بھی برباد. یا وجیہتی